السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک ان تجعل عملی ھذا خالصا لوجہک الکریم، اللہم فقہنا فی الدین، آمین ثم آمین۔ جی آج انشاءاللہ ہم وضو کرنے کا مسنون طریقہ سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے ڈیٹیل میں کہ وضو کے فرائض کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، کن چیزوں سے وضو مکروہ ہوتا ہے اور کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جی تو سب سے پہلے ہم وضو کے فرائض دیکھ لیتے ہیں۔ اور فرائض کسی بھی عبادت کے ایسے ارکان ہوتے ہیں کہ ان میں سے کوئی چھوٹ جائے یا کسی میں کوئی کمی رہ جائے تو عبادت مانی ہی نہیں جاتی، یعنی کہ اگر ہم وضو کے فرائض میں سے کوئی ایک فرض کو چھوڑ دیں تو وضو ہمارا ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم وضو کے فرائض دیکھ لیتے ہیں۔ تو وضو کے فرائض صرف 4 ہیں۔ پہلا کیا کہ ایک مرتبہ پورا چہرہ دھونا، دوسرا یہ کہ ایک مرتبہ کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، تیسرا کہ ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا رکن کیا ہے کہ ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ تو ہمارا وضو ہو گیا۔ یہ 4 کام کرنے سے ہمارا وضو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ان میں سے ایک بھی چیز چھوٹ جائے یا کوئی بال برابر جگہ خشک رہ جائے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، ہم وضو سے نہیں ہوں گے۔ ایک مرتبہ ان 4 کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ پہلا یہ کہ ایک مرتبہ اپنے پورے چہرے کو دھونا، دوسرا یہ کہ ایک مرتبہ کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، تیسرا یہ کہ ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا یہ کہ ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا۔ جی اب ہم وضو کرنے کی سنتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور سنت عمل کیا ہے کہ ان کے چھوڑنے سے وضو تو ہو جاتا ہے لیکن ان کے کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور شریعت میں ان کے کرنے کی تاکید آئی ہے۔ اور اگر کوئی ان کو اکثر چھوڑ دیا کرے تو کیا ہے پھر وہ گنہگار ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وضو کی سنتیں کتنی ہیں؟ 13۔ وہ کیا کیا ہیں؟ نیت کرنا، پہلے گٹوں تک دونوں ہاتھ دھونا، بسم اللہ کہنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، پورے سر کا مسح کرنا، ہر اس کو 3 مرتبہ دھونا، کانوں کا مسح کرنا، ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا، داڑھی کا خلال کرنا، اور ترتیب سے وضو کرنا۔ اور آخری کیا ہے کہ مسلسل وضو کرنا کہ ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو لیں۔ جی اس میں الحمدللہ سارے جو پوائنٹس ہیں وہ واضح ہیں، کلیئر ہیں۔ جو آخری 2 پوائنٹس ہیں ان کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہیں۔ ترتیب سے وضو کرنا اور مسلسل وضو کرنا، ٹھیک ہے۔ خلاف ترتیب وضو کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جیسے عام طور پر ہم وضو کرتے ہیں نا کہ سب سے پہلے ہاتھ دھوئے، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، چہرہ دھویا، لیکن اگر کوئی اس طرح سے وضو شروع کرے کہ پہلے اس نے پاؤں دھو لیے پھر باقی عضو دھوئے، اس طرح وضو ہو جائے گا لیکن سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی اس کی عادت ہی بنا لے کہ اپنی مرضی کے مطابق جو ان سا پہلے عضو دھونا ہے اس کو دھو لے تو پھر وہ گنہگار ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ترتیب سے وضو کرنا جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اور دوسرا پوائنٹ ہے کہ مسلسل وضو کرنا، یعنی کہ ایسے وضو کرنا کہ ہم نے اگر ایک عضو دھویا ہے تو اس کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو ہمیں دھو لینا چاہیے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر ایسے ہوا کہ ہم نے وضو شروع کیا، ہم نے چہرہ دھو لیا اور کونیاں بھی دھو لی، مسح کیا، اور اس کے بعد مثال کے طور پر کسی بچے نے ہمیں بلایا اور ہم باہر نکل گئے کسی کام سے، اور بعد میں یاد آیا کہ ہم وضو کر رہے تھے اور پاؤں دھونے رہ گئے تھے۔ اب کیا ہے کہ جو آخری عضو جو ہم نے دھویا تھا اگر وہ خشک ہو گیا اور ہم نے پھر اس کے بعد جا کر پاؤں دھو لیے، وضو تو ہو جائے گا لیکن کیا ہے کہ سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ اور لیکن اگر کوئی اس کی عادت ہی بنا لے کہ آدھا وضو کیا اور پھر کہیں کسی کام میں نکل گئے اور پھر جو عضو رہ گئے تھے ان کو آ کے واپس دھو لیا تو پھر اس طرح سے پھر انسان گنہگار ہوتا ہے۔ جی اب ہم وضو کے مستحبات کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور مستحب کس عمل کو کہتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے کرنے سے ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے سے گناہ نہیں ہوتا، اور شریعت میں بھی ان کے کرنے کی تاکید نہیں آئی۔ ایسی باتوں کو کیا کہتے ہیں؟ مستحب عمل۔ جی تو وضو کے مستحب عمل کون کون سے ہیں؟ دائیں طرف سے شروع کرنا، یعنی کہ پہلے دایاں ہاتھ دھونا یا پاؤں دھوتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں دھونا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ ہر کام کو دائیں طرف سے ہی شروع کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ گردن کا مسح کرنا، اور اس کے علاوہ جو عضو دھو لیا جائے تو اس کے اوپر ہاتھ پھیر لینا تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ تیسرا یہ کہ وضو خود کرنا، یعنی کہ حتی الامکان کوشش کرنا کہ کسی کی مدد نہ لی جائے وضو کرنے میں۔ چوتھا یہ کہ قبلہ رخ ہو کر اور پاک جگہ بیٹھ کر وضو کرنا۔ جی اس کے علاوہ کیا ہے کہ وضو کے دوران مسنون دعا پڑھنا اور وضو کرنے کے بعد دعا پڑھنا۔ اگر تو ہمارے واش روم ایسے ہیں کہ وہاں پر ٹوائلٹ ساتھ ہیں تو دوران وضو ہم دعا نہیں پڑھیں گے بلکہ باہر آ کر ہی دعا پڑھیں گے۔
اور اگر ہمارے واش رومز الگ سے ہیں جہاں پر وضو کرنے کی الگ سے جگہ ہے تو پھر وہاں پر دعا پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوران وضو کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اور وضو کرنے کی دعا کیا ہے؟ وضو کرنے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین، یا اللہ بنا دے مجھ کو بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی من المتطہرین، اور بنا دے مجھ کو بہت زیادہ پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ اور ایک اور جگہ اس دعا میں کچھ ایڈیشن ہے، وہ کیا ہے؟ وجعلنی من عبادک الصالحین، اور یا اللہ مجھ کو بنا دے نیک لوگوں میں سے، وجعلنی من الذین لا خوف علیہم، اور بنا دے مجھے ان لوگوں میں سے جن کے اوپر نہ تو خوف ہوگا ولہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور ایک اور بہت پیارا عمل ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کر لیے جائیں، اور اس کو تحیۃ الوضو کے نفل کہتے ہیں۔ اور مکروہ وقت کون کون سے؟ مکروہ وقت کل 3 ہی ہے۔ پہلا وقت کون سا ہے؟ کہ جب سورج بالکل نکل رہا ہو۔ دوسرا وقت کیا ہے؟ زوال کا وقت ہو۔ اور تیسرا وقت جو ہے وہ ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ جی اب ہم دیکھتے ہیں مکروہات وضو۔ مکروہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ناپسندیدہ، یعنی کہ قدرتی طور پر جن چیزوں کو ہم ناپسند کرتے ہیں اور جس کو کرتے ہوئے ہمیں کراہت محسوس ہوتی ہے۔ جی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مکروہات وضو کیا کیا ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ ناپاک جگہ پر وضو کرنا۔ ویسے تو obviously ہم اپنے گھروں کو اور آس پاس کی جگہوں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، لیکن بسا اوقات جیسے پبلک پلیسز ہو گئی، یا کبھی ہم سفر میں ہیں، یا کبھی کسی سرکاری ہسپتال جانے کا آپ کو اتفاق ہو، تو کوئی ایسی جگہ نہیں مل پاتی کہ وہاں پر ہم وضو کر سکیں، کیونکہ نجاست یوزلی ادھر ادھر پڑی ہوتی ہے، اور یہی ہوتا ہے کہ چھینٹے اڑیں گے اور ہمارے کپڑے وغیرہ خراب ہوں گے۔ اچھا دوسرا کیا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا۔ اور پھر یہ ہے کہ پانی زیادہ بہانا۔ جہاں تک آتا ہے کتابوں میں کہ اگر ہم دریا کے کنارے بھی بیٹھے ہیں اور ہم نے وضو کرنا ہے تو وہاں پر بھی ہم نے اسراف سے کام نہیں لینا، کہ وہاں تو بے شک کھلا پانی ہے لیکن ہمیں اتنا ہی پانی استعمال کرنا ہے کہ جس سے ہمارا مکمل وضو طریقے سے ہو جائے۔ پھر یہ کہ وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا، اور یہ کہ خلاف سنت وضو کرنا۔ ہم سنتیں پڑھ چکے ہیں کہ 13 سنتیں ہیں وضو کرنے کی۔ اور پھر یہ کہ زور زور سے چھینٹے اڑانا، کہ سارا واش روم جو ہے وہ ہم گیلا ہی کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہم نے وضو کے فرائض، اس کی سنتیں، اس کے مستحبات اور مکروہات کو دیکھ لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وضو کے نواقص کیا ہیں، یعنی کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جی تو سب سے پہلے کیا ہے کہ قضائے حاجت کے لیے جانا یا ہوا کا خارج ہونا، اور یہ ہوا کا خارج ہونا پیچھے کے راستے سے، آگے کے راستے سے نہیں۔ سم ٹائمز کسی بیماری کی وجہ سے آگے کے راستے سے بھی ہوا خارج ہوتی ہے، تو یہ وضو کو ناقص نہیں کرتی۔ دوسرا یہ کہ خون یا پیپ نکلے اور وہ بہہ جائے، یعنی کہ اتنی کوانٹٹی میں ہو کہ وہ وہاں سے بہہ جائے۔ اگر وہ اسی جگہ پر اپنے زخم میں ہی رہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بعد کیا کہ منہ بھر کر کے آنا، اور منہ بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ہارڈلی منہ میں رکھ سکیں، یعنی کہ ہم اس کو منہ میں نہ رکھ سکیں بلکہ وہ باہر فلو آؤٹ ہو۔ اگر وہ اتنی زیادہ کیا ہے کہ وہ منہ بھر کر آ رہی ہے تو اس سے وضو ٹوٹے گا، اگر تھوڑی بہت ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر صرف کہہ میں بلغم ہے، چاہے وہ منہ بھر کر ہی کیوں نہ ہو، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ جی اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سو جانا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر بیٹھے بیٹھے کسی کو جیسے نیند کا جھولا آ رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ جھونکا ایسا آیا اور وہ بندہ گرا ہے اور فوراً اس کی آنکھ کھل گئی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر گرنے کے تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر بیٹھے بیٹھے جتنی مرضی دیر انسان جیسے ہوتا ہے نا نیند میں تھوڑا سا جھول رہا ہوتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جی اگلا پوائنٹ کیا ہے کہ نشے میں مست ہونا یا بے ہوشی ہو جانا، یعنی کہ اگر کوئی بے ہوش ہو گیا تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر کچھ ایسا نشہ ہے کہ انسان کے قدم جس سے ڈگمگا جائیں، ٹھیک ہے، تو بھی کیا ہے کہ اس سے وضو نہیں رہتا۔ اور اگلا پوائنٹ کیا ہے کہ رکوع اور سجدے والی نماز میں کہکا لگا کر ہنسنا، ٹھیک ہے۔ جو نماز جنازہ ہے اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لہٰذا اس میں تو ویسے بھی اللہ ماشاء اللہ شاید ہی کوئی ہنسے۔ ادروائز یہ ہے کہ رکوع اور سجدے والی نماز میں اگر کہکا لگا دیا کسی نے تو وضو ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ سے وضو کر کے نماز ادا کرنی ہوگی۔ جی الحمدللہ ہم نے اب تک وضو کے فرائض، اس کی سنتیں، مستحبات، مکروہات اور وضو کے نواقص بہت تفصیلاً دیکھ لیے۔ اب ہم ایک دفعہ دوبارہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ جو وضو کا تھا اس کو دوبارہ سے ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں، تاکہ وضو کے تمام ارکان ہمیں اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائیں انشاءاللہ۔
جی سب سے پہلے بہتر ہے کہ ہم قضائے حاجت سے فارغ ہو کر اچھی طرح سے استنجا کر لیں. اس کے بعد ہمیں نیت کرنی ہے، طہارت کی نیت کرنی ہے، وضو کی نیت کرنی ہے. نیت کے بغیر ہمارا وضو تو ہو جائے گا لیکن ہمیں اس کا ثواب نہیں ملے گا. پھر اس کے بعد ہمیں پاک صاف جگہ پر بیٹھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ قبلہ رخ ہوں. پھر وضو کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے اور سب سے پہلے ہمیں اپنے تینوں ہاتھوں کو گٹوں تک یعنی کہ رسٹ تک دھونا ہے، پہلے دایاں اور پھر بایاں. پھر ہمیں 3 دفعہ کولی کرنی ہے اور مسواک کرنی ہے. مسواک کرنے کے الگ سے بہت زیادہ فضائل ہیں جو انشاءاللہ ہم پھر کبھی دیکھیں گے. اور اگر کسی کے پاس مسواک نہ ہو تو جیسے آج کل ہمارے پاس ٹوتھ برش ہے یا سمپل انگلی سے بھی صاف کیا جا سکتا ہے. اور اگر ہم روزے سے ہیں تو پھر وہ غرارہ ہم نہیں کریں گے، یعنی کہ پانی کو بہت زیادہ اندر تک منہ میں نہیں لے کر جائیں گے. اور اگر ہم روزے سے نہیں ہیں تو اچھی طرح سے غرارہ کریں گے. روزے میں پانی بہت اندر لے جانے سے اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ کہیں روزہ فاسد نہ ہو جائے، کیونکہ پانی جو ہے وہ حلق میں اترنے کا اندیشہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہمیں ناک میں 3 بار پانی ڈالنا ہے اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے اپنے ناک کو صاف کرنا ہے اور پانی کو نرم ہڈی تک پہنچانا ہے. لیکن اگر ہم روزے سے ہوں گے تو پانی کو اوپر تک نہیں لے کر جانا، کیونکہ دوبارہ سے کیا اندیشہ ہے کہ حلق میں پانی نہ اتر جائے. پھر اس کے بعد ہمیں اپنا چہرہ دھونا ہے اور چہرہ دھونا کہاں تک ہے کہ سر کی بال یعنی کہ جو پیشانی کے بال ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، یعنی کہ گردن سے اوپر یہ جو ہمارا فلیٹ حصہ ہوتا ہے نیچے تھوڑی والا، اس کو بھی یہ چہرے میں انکلوڈیڈ ہے. اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو کو ہمیں 3 دفعہ دھونا ہے. اور اگر کسی کی آئی بروز یعنی کہ ابروہیں جو ہیں وہ بہت زیادہ گھنی ہیں، ان کی جڑوں تک پانی پہنچانا بھی لازمی ہے. اسی طرح آنکھیں بھی بہت زور سے بند نہیں کرنی، بلکہ آنکھوں میں پانی تھوڑا سا جانا چاہیے. اچھا، اس کے بعد دیکھیں اپنا دایاں ہاتھ کوہنی تک ہم 3 بار دھوئیں گے اور اسی طرح ہم اپنا بایاں ہاتھ بھی 3 بار کوہنی تک دھوئیں گے. اگر ہاتھ میں کوئی چھلا ہے، کوئی انگوٹھی وغیرہ ہے تو اس کو بھی ہم ہلا لیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو اعضاء ہمارے اب تک دھل چکے ہیں اس کے اوپر ایک دفعہ جیسے پورا ہاتھ پھیر لیں چہرے پر، بازوؤں پر، تاکہ کوئی جگہ ہماری خشک نہ رہ جائے. اسی طرح کوشش کریں دیکھیں کہ اگر آٹا گوندنے کے بعد کچھ آٹا لگا رہ گیا ہے اور وہ جگہ گیلی نہیں ہو پائی تو بھی ہمارا وضو جو ہے وہ ناقص ہو جائے گا. اس کے بعد ہمیں مسح کرنا ہے. فرض صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، لیکن پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے. اس کے بعد ہمیں اپنی شہادت کی انگلی سے کان کے اندر کا حصہ اور اس کے بعد انگوٹھے سے کان کے باہر کا حصے کا مسح کرنا ہے اور اس کے لیے الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر انگلیوں کی پشت یعنی کہ جو ہمارا ہاتھ کا بیک سائڈ ہوتی ہے اس سے ہمیں گردن کا مسح کرنا ہے. لیکن یہ دیکھ لیں کہ گلے کا مسح کبھی نہیں کیا جاتا، یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے جی. اب ایک ہی فرض باقی رہ گیا پاؤں دھونے والا. تو پہلے دایاں پاؤں دھوئیں گے اور پھر بایاں پاؤں دھوئیں گے ٹخنے تک 3 مرتبہ، اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پیروں کی انگلیوں کا خلال کریں گے. کس طرح سے کہ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے اور بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ہم ختم کر دیں گے. جی یہ تھا ہمارا مسنون طریقہ وضو کرنے کا. اور ایک مسئلے کی وضاحت کرنی باقی رہ گئی تھی کہ کچھ بہنوں نے پوچھا تھا کہ جب ہم بچے کا پیمپر وغیرہ چینج کرتے ہیں تو کیا اس سے ہمارا وضو ناقص ہو جاتا ہے، یعنی کہ کیا ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. بچے کا پیمپر چینج کرنے سے یا اس کو دھلانے سے ہمارے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، ناقص وضو ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں. جب تک ہمیں وہ لاحق نہیں ہوتی تو ہمارا وضو قائم رہتا ہے. اس بات کو ذہن نشین کر لیں. اور ایک اور مسئلہ اکثر کچھ خواتین کو ہوتا ہے، جیسے خاص طور پر بڑی عمر میں جا کر، کہ وہم رہتا ہے یا شبہ رہتا ہے یا بار بار وسوسہ آتا ہے کہ ہمارا وضو ٹھیک نہیں ہوا. تو ایسے وساوس کو جھٹک دیں اور یقین رکھیں کہ جو انشاءاللہ کر لیا وہ مکمل ہو چکا ہے. اور ہم اچھی طرح دیکھ چکے ہیں کہ وضو کے فرائض صرف 4 ہیں، یعنی 3 اعضاء کو ایک ایک بار دھونا. کون کون سے ہیں؟ ہاتھ کوہنی تک، اپنا چہرہ اور پاؤں ٹخنوں تک، اور صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا. سنت یا مستحب چیز میں سے کوئی چیز رہ گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، وضو ہو جاتا ہے. اب آخر میں آپ کو صرف 2 احادیث دوبارہ سے بتا دیتی ہوں وضو کے متعلق. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کوئی وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھے، پھر ہر اس دھوتے وقت یہ دعا پڑھے، اشہد اللہ انہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.
اور فارغ ہونے کے بعد پڑھے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو اس کے مرنے کے بعد جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو، اور اگر فوراً بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے یعنی کہ تحیۃ الوضو، اور ان میں قرآن پڑھے اور اس کو جان لے یعنی کہ حضور قلب سے پڑھے۔ جان لے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور تمام نماز اسی طرح حضور قلب سے پڑھے، تو وہ نماز اسے ایسے حال میں فارغ ہوگا کہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا جس طرح کہ نومولود بچہ ہوتا ہے۔ اس سے کہا جائے گا کہ نئے سرے سے عمل کر اس وقت تک کہ گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان وضو کرتا ہے اور چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے ہر وہ گناہ دور ہو جاتے ہیں جن کو اس کی آنکھوں نے کیا۔ پھر جب وہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے دونوں ہاتھوں کے وہ تمام گناہ دور ہو جاتے ہیں جن کو اس کے ہاتھوں نے کیا۔ پھر جب وہ دونوں پاؤں دھوتا ہے تو وہ تمام گناہ دور ہو جاتے ہیں جن کو پاؤں سے کیا، یہاں تک کہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین وضو کرنے والا اور ہر وقت وضو میں رہنے والا بنا دیں، ہمیں متطہرین میں سے اور توابین میں بنا لیں اور اپنا مقربین میں سے بنا لیں۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔